السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور خاص طور پہ یہ کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، اپنی تاریخی حیثیت، اپنی عالمگیریت کے بارے میں۔ اور یہ گفتگو ڈاکٹر انیس احمد کے ایک لیکچر پر مبنی ہے، تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ جی تو دیکھیں، گفتگو شروع ہوتی ہے قرآن کے اپنے تاریخی دعوے سے، یہ کہ وہ کد نازل ہونا شروع ہوا۔ ہاں، یہ بتاتا ہے کہ رمضان میں، لیلۃ القدر میں۔ بالکل، اور یہ بات اسے کئی دوسری قدیم روایات سے تھوڑا مختلف کرتی ہے جن کی تاریخ اتنی واضح نہیں ہوتی اکثر۔ اور یہ بھی تو ہے کہ متن خود کہتا ہے یہ 23 سال میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جی ہاں بالکل، وہ پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات تھیں۔ اچھا۔ تو یہ آہستہ آہستہ کیوں؟ شاید یاد کرنے سمجھنے میں آسانی کے لیے۔ یقیناً یہی حکمت لگتی ہے۔ اور پھر اس کو محفوظ کیسے کیا گیا، اس پر بھی بات ہوتی ہے۔ 2 اہم طریقے تھے، ایک تو حفظ کرنا یعنی زبانی یاد کرنا، اور دوسرا تھا لکھنا، کتابت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تقریباً 40 لوگ تھے جو وحی لکھتے تھے، کاتبین وحی کہلاتے تھے۔ 40؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، حضرت زید بن ثابت ان میں بہت مشہور ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کو جمع کرتے وقت نزولی ترتیب نہیں رکھی گئی، یعنی جس ترتیب سے نازل ہوا وہ نہیں۔ اچھا، تو پھر کون سی ترتیب؟ وہ ترتیب جو رہنمائی کے لیے زیادہ مناسب سمجھی گئی، جس طرح صورتوں میں آیات کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ حفظ اور کتابت اور پھر یہ منظم تدوین، یہ سب مل کر متن پر ایک غیر معمولی اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر بعد میں بھی تو اس پر کام ہوا، جیسے حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ جی بالکل، جب جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سارے لکھے ہوئے نسخوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اور اس کے لیے معیار بہت سخت رکھا گیا تھا، سنا ہے؟ بہت سخت۔ مثلاً ہر آیت کے لیے کم از کم 2 تحریری گواہیاں ضروری تھیں جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھا ہو۔ واہ، یہ تو واقعی سنجیدہ کام تھا۔ جی ہاں۔ اور پھر حضرت عثمان کے دور میں ایک اور اہم کام ہوا۔ وہ کیا تھا؟ جب اسلام پھیلا تو عرب کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے لہجوں یعنی قرات میں تھوڑا فرق آنے لگا تلاوت میں۔ اچھا، جیسے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس سے خدشہ ہوا کہ کوئی الجھن نہ پیدا ہو، اس لیے قریش کے اصل لہجے کے مطابق جس میں قرآن نازل ہوا تھا، ایک معیاری نسخہ تیار کروایا گیا۔ اور باقی نسخوں کا کیا کیا؟ باقیوں کو ختم کر دیا گیا تاکہ متن میں مکمل یکسانیت رہے۔ یہ بھی ایک طرح کی آپ کہہ لیں ابتدائی علمی تحقیق اور سٹینڈرڈائزیشن تھی۔ زبردست۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی تاریخ اور حفاظت کی بات۔ اب آتے ہیں اس کے مواد کے بنیادی دعووں پر، معروضیت اور عالمگیریت۔ جی دیکھیں، قرآن خود کو ایک معروضی یعنی آبجیکٹو کلام کہتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ۔ یہ کسی انسان کی ذاتی سوچ یا سبجیکٹیوٹی کا نتیجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ الہامی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی ہدایت صرف کسی ایک قوم یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے، عالمگیر، یونیورسل۔ ٹھیک ہے، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے بڑے موضوعات ہیں جن پر یہ عالمگیر رہنمائی دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ گفتگو میں کچھ اہم نکات ہیں نا؟ جی ہاں، پہلا تو ہے کائنات کے بارے میں۔ کائنات؟ جی، کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، مسخر کی گئی ہے، لیکن یہ خود عبادت کے لائق نہیں۔ سارا زور اللہ کی وحدانیت پر ہے۔ بالکل، توحید پر۔ دوسرا اہم موضوع ہے انسان۔ انسان کی تخلیق کا مقصد؟ جی، 2 مقاصد بتائے گئے ہیں، ایک خلافت یعنی زمین پر اللہ کا نائب بننا ذمہ داری کے ساتھ، اور دوسرا عبادت۔ اور انسان کی فضیلت کس بنیاد پر ہے، نسل یا رنگ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فضیلت کا معیار اخلاقی رویہ ہے، عدل کرنا، احسان کرنا، برائی سے روکنا، یہ چیزیں انسان کو ممتاز کرتی ہیں۔ ٹھیک، تیسرا موضوع پھر معاشرہ آ جاتا ہے۔ جی، معاشرہ قائم کرنا ایک ذمہ داری ہے اور اس کی بنیادی اکائی خاندان کو قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے اکثر کہ سب ایک جان سے پیدا ہوئے اور حقوق تقوی پر مبنی ہے۔ صحیح۔ چوتھا نقطہ ہے سماجی ذمہ داری کا۔ یعنی صرف اپنی فکر نہ کرنا۔ جی، امت مسلمہ کا ایک خاص کردار بتایا گیا ہے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ یہ انفرادی ذمہ داری ہے یا اجتماعی؟ دونوں، فرد کی بھی اور پورے معاشرے کی بھی۔
اور اسی وجہ سے تعلیم صرف معلومات دینا نہیں بلکہ کردار بنانا بھی ہے۔ اور وہ امت وسط والی بات بھی تو ہے۔ جی ہاں، اعتدال پسند امت جس کا کام ہے پوری انسانیت کے سامنے حق کی گواہی دینا۔ یہ اعتدال اور گواہی کا تصور آج کل بہت اہم لگتا ہے۔ یقیناً، اور آخر میں گفتگو میں کچھ معاشی اور قانونی اصولوں کا بھی ذکر ہے، جیسے دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور ہے، غریبوں کا حق تسلیم کیا گیا ہے، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور انصاف پر تو بہت زیادہ زور ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ گفتگو قرآن کو صرف ایک مذہبی کتاب نہیں سمجھتی۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ اسے فکر و عمل کے لیے ایک جامع نظام کے طور پر پیش کرتی ہے، جو اخلاقیات، معاشرت، قانون، معیشت، کائنات سب کے بارے میں بنیادی رہنمائی دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس کی تاریخی حیثیت اور حفاظت کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ اس دعوے کو ایک خاص وزن دیتا ہے۔ جی، متن کا یہ دعویٰ کہ وہ الہامی ہے، موضوعی ہے اور ہر دور میں قابل عمل ہے، یہ جدید ذہن کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ صرف تاریخ کا مطالعہ نہیں بلکہ اس کے آج کے اطلاق پر بھی غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اور شاید سوچنے کی بات یہی ہے کہ ایک عدیم متن آج کی پیچیدہ دنیا میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے جامع رہنمائی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اور اس دعوے کی اصل بنیادیں کیا ہیں جن پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔